أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے مالک بنایا القوم الذین ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کانوا یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربها اس ملک کے مشرق اور مغرب کے اطراف میں جو تھے، التی بارکنا فیہا وہ جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، وہ تمت کلمت ربک اور پوری ہو گئی بات حکم تیرے رب کا، الحسنى جو اچھی بات تھی، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما صبروا بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ملیا میٹ کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون وقومہ جو کچھ بنا رکھا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون اور جو کچھ وہ بلند و بالا مکانات بناتے تھے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب مخالفت میں انتہا کر دی اور تکبر نے انہیں ضد اور عناد میں مبتلا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی راہ پہ چلا دیا، تو اللہ کے عذاب کئی شکلوں میں آئے، 9 طرح سے اللہ کا عذاب ان پہ آیا، لیکن وہ پھر بھی نرم نہ پڑے، ان کے دلوں میں عاجزی نہ آئی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آخری عذاب آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، دریا میں غرق کرنے کی شکل میں۔ اب فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو اس مصر کا پھر مالک بنا دیا۔ بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کو مصر کا قبضہ دے دیا گیا، یا بعض حضرات کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا پھر مالک بنا دیا، اور پھر اس پورے علاقے میں شام کا علاقہ، مصر کا علاقہ، ان پہ اللہ نے ان کو حکومت دی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث بنایا، مالک بنایا، القوم الذین کانوا یستضعفون ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، جنہیں کانوا یستضعفون کمزور سمجھا جاتا تھا، جنہیں کمی سمجھا جاتا تھا، فرعونیوں نے ان کو اپنا کمی بنا رکھا تھا، ملازم نوکر چاکر بنائے ہوئے تھے، اللہ نے اس غلام قوم کو اس ملک کا والی وارث بنا دیا۔
یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جب چاہیں ایک گداگر کو شاہ کی جگہ بٹھا دیں اور شاہ کو اللہ ایک گداگر کی جگہ پہ لے آئیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو اب وہی ملک ہے جہاں پہ یہ غلامی کرتے تھے، جہاں پہ لوگوں کے گھروں کے کام کاج کرتے تھے، اب اسی علاقے پہ اللہ نے ان کو اقتدار سے نواز دیا۔ مشارق الارض و مغاربہا، اس علاقے کے مشرق اور مغربی اطراف میں، یعنی اس پورے علاقے میں، التی بارکنا فیہا، وہ علاقہ، وہ سرزمین جہاں پہ ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ یہ مصر، شام، ان علاقوں کو بابرکت علاقے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ ظاہری برکات بھی تھیں اور باطنی برکات بھی تھیں۔ ظاہری برکات اس لحاظ سے کہ یہ سرسبز و شاداب علاقے تھے، باغات اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ان علاقوں میں رکھی تھیں، اور باطنی لحاظ سے کہ یہ علاقے انبیاء علیہ السلام کے مساکن تھے، ان کی رہائش گاہیں تھیں، اور انبیاء علیہ السلام کے قدم یہاں رہے، وہ یہاں پہ آباد رہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبیوں کی آبادی رہی ہو تو ان کا وجود کتنا بابرکت ہوتا ہے، تو ان کی برکت سے اس زمین میں بھی برکات اللہ رکھ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا، بارکنا فیہا، کہ ہم نے ان میں برکتیں رکھی تھیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی بات یا حکم تیرے رب کا، الحسنہ جو اچھائی اور بھلائی کا تھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ اللہ کی کون سی بات ان کے حق میں پوری ہوئی، یا اللہ کا کون سا حکم پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان پر قائم ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو صحیح اللہ کے نبی کی تابعداری میں لے آؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں غلامی سے نکال لوں گا اور تمہیں غلبہ اور قوت اور طاقت سے نوازوں گا۔ اب بنی اسرائیل نے جیسے کیسے بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کی تابعداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اب پورا فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ دیا اور ان کو اللہ نے پھر قوت اور عزت سے نوازا۔ اور یہی وعدہ ہر زمانے کے لوگوں سے اللہ کا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کریں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، کہ اگر انجیل والے انجیل کو قائم کرتے، تورات والے تورات کو قائم کرتے، وما انزل الیہم، اور جب یہ قرآن اتارا گیا تو یہ قرآن والے اس قرآن کی اتباع کرتے، اس کی پیروی کرتے، اس کے احکامات کو قائم کرتے، تو فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر یہ رزق لیتے، کھاتے پیتے، اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے اوپر سے بھی کھول دیتے، نیچے سے بھی کھول دیتے، یعنی آسمان و زمین کے خزانے ہم ان کے لیے وا کر دیتے اگر یہ لوگ دین پر قائم ہو جاتے۔ تو آج بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے صحیح ایمان پر آ جائیں اور اللہ کے نبی کی اتباع میں اپنے آپ کو لے آئیں تو اللہ برکات کے دروازے ان پہ کھول دیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر سے عزت دی، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، آنے والے حالات پہ صبر کیا اور مشکلات کو، پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، تو اللہ نے اس کے عوض میں ان کو یہ صلہ دیا کہ دنیا میں عزت سے نوازا۔ وَدَمَّرْنَا
اور جنہوں نے اللہ کی سرکشی کی بغاوت کی تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ما کان یصنع فرعون و قومہ، جو کچھ بنا رکھا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، جو دنیا کی ٹھاٹ باٹ کی صورتیں اور ظاہری شکلیں جو عزت کی انہوں نے بنا رکھی تھیں، سب کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور اس چیز کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، یعرشون جو وہ چھپروں پہ چڑھاتے تھے۔ اس کے دو معنی مفہوم مفسرین رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہی کہ جو وہ چھپروں پہ چڑھاتے تھے، یعنی جو ان کے باغات تھے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے اس کو چھپر پہ چڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح کے باغات، تو یہ سب کچھ جو ان کی ایک ظاہری طور پر معاشی استحکام کی دلیلیں تھیں، نشانیاں تھیں، سب برباد اللہ نے کر دی۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ لکھا ہے کہ وما کانوا یعرشون سے مراد ان کی تعمیرات ہیں، ان کے بنگلے، محلات، کوٹھیاں اور اونچے مکانات ہیں۔ وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ اونچی چھتیں کھڑی کرتے تھے، یعنی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، جو عمارتیں ان کے تکبر اور غرور کا ذریعہ بنی تھیں، کوٹھیاں اور بنگلے ان کے غرور کا ذریعہ بنی، اللہ کی بغاوت کا ذریعہ بنی، سارے ظاہری نقشے ان کی عزت کے سب کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا اور برباد کر کے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو یہ قرآنی جو واقعات ہوتے ہیں یہ محض واقعاتی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک تعلیمی چیزیں ہیں۔ یہ تعلیم اور درس کے لیے، نصیحت کے لیے یہ اللہ جل شانہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی خوشحال قومیں تھیں اور ظاہری طور پہ کتنی مضبوط قومیں تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمان ہوئیں تو اللہ نے دنیا میں ان کو کیسے ذلیل اور رسوا کیا، اور آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے اللہ نے دوزخ کے عذاب بنا رکھے ہیں۔ اس لیے وقت کے لوگ بھی اگر اسی ڈگر کے اوپر چلیں، وہی طرز اپنائیں، تو ان کا حشر بھی دور نہیں کہ ایسا ہو۔ اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب بھی کوئی انسان اپنے پچھلوں سے نصیحت نہ لے، عبرت نہ لے، اور برابر انہی کے طور طریقوں کو اپنائے رکھے، تو وہ بھی ایک دن آتا ہے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈر کے اللہ کی اطاعت والی زندگی بنانا چاہیے۔